ہمارے پاس ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب اگر دوران نماز بچہ خاک شفا کو اٹھا کر بھاگ جائے کھیل کھیل میں، اور اب جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو ہمارے پاس خاک شفا موجود نہ ہو، تو ہم کیا کریں ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ یعنی نماز کو بچا کے یعنی قبلہ کی طرف پشت کیے بغیر جو ہے کوئی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں، کاغذ یا کوئی اور چیز، یا آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہے اس کو نکال کے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور یا مثلا کوئی لکڑی وغیرہ جو آپ کے آس پاس ہے، قبلہ کی طرف پشت کیے بغیر، قبلہ کی طرف جیسے پشت کریں گے نماز آپ کی باطل ہو جائے گی یا وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر تو آپ کے کمرے میں دائیں بائیں یا آگے کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو آپ اپنا ذکر روک کے اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے اپنی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر دور دور تک جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، یا آپ کو پشت پہ قبلہ کرنا پڑتا ہے یا کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کپڑے پر جو ہے نا وہ ہی کریں گے، اور جو ہے نا وہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، البتہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ کے ناخن پر کرتے ہیں یا ہاتھ کی پشت پر کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ عام حالات میں یعنی ناخن پر بھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ کی پشت پر بھی، لیکن جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، مٹی، پتھر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ، اور جو ہے نا وہ آپ کو ان دو میں سے کسی ایک پر سجدہ کرنے پر آپ مجبور ہوں، کپڑا یا ہاتھ، جو کپڑا ہے وہ ہاتھ پر مقدم ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی تسبیح ہے آپ کی جیب میں، ایسی چیز کی بنی ہوئی ہے کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی کی ہے یا مثلا پتھر کی ہے، یا آپ کی انگوٹھی، فیروز کی انگوٹھی یا عقیق کی انگوٹھی، اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جو سجدگاہ بننے کے لیے کافی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا مسجد کی تعمیر کے لیے، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، تعمیر کے علاوہ مسجد و امام بارگاہ میں مائک سسٹم، ڈیکوریشن یا چادر چاندنی وغیرہ، یا ممبر اور صوفے جو کرسیاں لگتی ہیں ان سب کے لیے، یا دیگر کاموں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پروگرام امام بارگاہ یا مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں دعاؤں کے پروگرام ہوتے ہیں یا تلاوت کے پروگرام ہوتے ہیں، اور امام بارگاہ میں مجالس کے، محافل کے پروگرام ہوتے ہیں، تو کیا ان سلسلوں میں جو خرچہ ہوتا ہے نذر و نیاز کا، یا لوگوں کو بلا کر کچھ جو دیا جاتا ہے لفافہ، اس کا جو خرچہ ہوتا ہے، یا ڈیکوریشن والوں کو جو خرچہ ہوتا ہے، وہ کیا ان تمام تر اخراجات میں ہم خمس میں آنے والی رقم یعنی سہم امام کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر جو مال امام ہے وہ دین کی تبلیغ اور اس نشر و اشاعت اور بیان احکام، اس کے لیے جو ہے نا وہ مال امام کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یا مثلا بعض جو ہے نا وہ رفاہی اور مفید کام، اس میں غریب بچے ہیں اور ان کے جو والدین ہیں وہ ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کو مثلا آپ دے سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات کے لیے آپ مال امام نہیں لگا سکتے۔ ڈیکوریشن مثلا یہ کسی امام کی ولادت ہوتی ہے یا حضرت زہرا کی ولادت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے نا پھولوں کے گلدستے جو ہے نا بناتے ہیں، یا ممبر کو، سٹیج کو سجاتے ہیں، یہ غیر ضروری ہے، اس کے لیے مال امام جو ہے نا وہ نہیں لگ سکتا۔ البتہ اگر ایک عالم دین صحیح پڑھتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صحیح فضائل بیان کا ہے اور ان کا دفاع اگر وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ گویا مذہب کی تبلیغ ہے، ترویج ہے اور اس کی تقویت ہے، اس کے لیے لگا سکتے ہیں۔ باقی یہ نیاز کے لیے یا مثلا ڈیکوریشن کے لیے جو ہے نا یہ غیر ضروری ہے، یا مثلا مسجد کی بجلی کے بل میں گیس بل، جو کہ یعنی اس مسجد کے اندر جو عبادات ہیں یا تبلیغ، وہ ان پر جو ہے نا چونکہ منحصر ہے، اس لیے لگایا جا سکتا ہے۔ باقی غیر ضروری کاموں کے لیے مال امام نہیں لگایا جا سکتا۔
بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک ساتھ خرید کر لے آتے ہیں، یعنی چاول جب کوئی پنجاب سے ہمارا آتا ہے تو وہ چاول ہمارے لیے ایک بوری 50 کلو کی چاول گھر کے استعمال کے لیے آ گئی، یا آٹا آ گیا 50 کلو، یا اس طریقے سے اناج کا آ جانا جو کہ ہمارے 6 مہینے کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ ایک ساتھ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں خمس سے بچنے کی نیت سے کہ اس پر خمس واجب نہ ہو یا خمس سے ہم اس سے بچ جائیں؟ تو کیا ہم اس کے لیے یہ کوئی طریقہ ایسا اپنا سکتے ہیں کہ ہم اسے پہلے سے استعمال کر لیں، یعنی ہم نے آنے والے موسم سرما کے لیے کچھ رضائیاں یا کپڑے خریدے ہوں تو انہیں ہم ایک دفعہ پہن کے رکھ دیں تاکہ اس پر خمس واجب نہ ہو؟ کیا اس طریقے سے خمس سے بچنے کے لیے چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ضرورت کے لیے استعمال کریں، خمس سے بچنے کے لیے ایک دفعہ اوڑھنے سے بندہ خمس سے نہیں بچا، ضرورت کے لیے استعمال کریں اس کو۔ جی